بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6307 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والے کو بخش دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ مگر اللہ نے معافی کو کنڈیشنل رکھا ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ انسان ایمان والا ہو اور پھر نیک کام بھی کرے۔ استغفار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3334 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ استغفار کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کریں اور نیک کام کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ استغفار کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تب بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے پھر تم اللہ عز و جل سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ توبہ کرنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6960 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کہ اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اس پر کھانے پینے کا سامان ہو، وہ اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے اور اتنے میں اچانک سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت میں غلطی سے کہہ دے، اے اللہ تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کرنے کے 5 فائدے اکٹھے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان کیے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو تو اللہ کیا انعام دیں گے؟ اللہ آسمان سے آپ کے لیے بارش برسا دے گا، وہ آپ کو مال بھی عطا کرے گا، آپ کو بیٹے بھی عطا کرے گا، آپ کو باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ استغفار کرنے کا 13واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ سے شرک کرنا ہے، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، شرابی کی شراب کو معاف کر دیتا ہے، سود خور کے سود کو معاف کر دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، یعنی انسان یہ عہد کرے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا اور عمل صالح کرے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ ان کی توبہ قبول نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ویورز، ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی اور خالص توبہ کرنے
اور نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔